आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई इसका मुद्दा तो मकसद ये है कि मैं एज ए रेगुलर डायरेक्टर 2019 में अपॉइंट हुआ हूं और टिल डेट मैं एज ए रेगुलर डायरेक्टर हूं, लेकिन बीच में एक एक्सटर्नल एजेंसी जो एक ट्रस्ट है, दिल्ली बेस्ड एक ट्रस्ट है, उन्होंने इंटरफेरेंस की और जिनकी बुनियाद पे उन्होंने मुझे एलिगेशंस लगाई, कुछ इंक्वायरीज़ उस पर बैठी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एलजी ग्रीवेंस सेल से या हाई कोर्ट में एक केस भी हुआ, बट उन सारी चीज़ों में मेरी जो अपॉइंटमेंट है वो क्लियर निकली। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ प्रोपेगेंडा के तौर पे मुझे कस्टडी में रख के एक फैक्ट बोर्ड बनाया। अफसोस की बात यह है कि मेरा ही लेटर हेड बिलाल अहमद वानी शख्स ने इस्तेमाल करके, जबकि उसको मैंने उसी डेट पे 18 जुलाई को ही मिनिस्ट्री की मेल भी भेजी है, भाई आप ये जो अनहद है इन पे इंक्वायरी चल रही है और ये किसी भी सर्कमस्टेंस में कुपवाड़ा में कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते हैं। जो मेल मुझे एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर रामाकृष्ण सूरा ने भेजा था, क्योंकि मैंने उनको कम्युनिकेट किया था कि ये कुछ डिस्ट्रिक्ट में आगे कुछ लोगों से मिल रहे हैं और उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये किसी भी कैपेसिटी में कोई भी बोर्ड या कोई भी मीटिंग नहीं कर सकते हैं। बट मुझे कस्टडी में रख के इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फैक्ट बोर्ड बनाया जिसमें बिलाल अहमद वानी ने खुद ही एज ए वाइस चेयरपर्सन दिखाया और 5-6 बंदों का साइन करके एक बंदे को अल हिंद एक न्यूज़ चैनल है जो एक प्रोपोगेशन इसकी इनकी कर रही हैं, तो उसके थ्रू एक बंदे को इरशाद अहमद सोफ़ी जो ऑलरेडी एक एम्प्लॉय जेएसएस कुपवाड़ा का रह चुका है, एज अकाउंटेंट वो काम कर रहा था, लेकिन 2020 में उसने रिज़ाइन दिया और 2020 में वो अब बाहर चला गया, फिर उसको वहाँ पे उठ खड़ा करके एज इंचार्ज डायरेक्टर घोषित किया। ये किसी भी एतबार से सही नहीं है। अगर मिनिस्ट्री या बोर्ड का, ऑफिशियल बोर्ड का उसके पास कोई ऑर्डर है, वो मीडिया में आना चाहिए और ताकि वो अपना फंक्शन करें। लेकिन मेरे पास जो ऑफिशियल ऑर्डर्स है वो ऑफिशियल ऑर्डर है ऑनरेबल हाई कोर्ट का कि इन्होंने लास्ट टाइम मेरी कैंसिलेशन के लिए मिनिस्ट्री को लेटर दी थी, उसके बाद मैंने हाई कोर्ट अप्रोच किया और हाई कोर्ट ने स्टेट्स को, उसके बाद मेरा कोर्ट जजमेंट आ गया और ये कंफर्मेशन मिनिस्ट्री से है, बोर्ड से है। लेकिन ये लोग हर एतबार से मुझे टार्चर एंड मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में मकसद ये है इन लोगों का कि एक बहुत बड़ा स्कैम जो इन करोड़ों है, उस स्कैम को ये छुपाना चाहते हैं, उस स्कैम को ये हाइड करना चाहते हैं। लेकिन वो स्कैम किसी भी सूरत में हाइड नहीं होगा, क्योंकि जो पैसा सरकार ने गरीब आवाम के लिए, इस पसमानदा डिस्ट्रिक्ट के लिए भेजा था, उसको उन्होंने एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल किया। जिस तरह से कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा, मेरे पास सारी एविडेंसेस हैं। आप ये शबनम हाशमी कश्मीर के स्टूडेंट्स को जंतर मंतर पे खड़ा कर रही है, जमा कर रही है, लेकिन पैसा इस जेएसएस की स्कीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एब्रिगेशन आर्टिकल 370 पे बुक्स पब्लिश कर रहे हैं, आप लोगों को बुला रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, होटल्स बुक कर रहे हैं, गाड़ियां हायर कर रहे हैं, लेकिन सरकार का पैसा ही सरकार के खिलाफ। बड़ी शर्मिंदगी और बड़ी अफसोस की बात यह है कि ऐसा सोशल एक्टिविज्म इनका चल रहा है कि जिसमें सरकार का पैसा ही सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कड़ी शब्दों में इसकी मज़ामत करता हूं और मैं चाहता हूं कि मौजूदा सरकार इसका संजीदा नोट्स ले और इस गैंग को, जो ये गैंग पिछले एक दहाई से इस डिस्ट्रिक्ट में, स्पेशली इस डिस्ट्रिक्ट के पसमानदा इलाके के जो बच्चे हैं, इनके लिए जो पैसा सरकार ने भेजा था उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब उन्होंने क्या काम किया, जब मैं अंडर कस्टडी रहा, पुलिस का काम है कि वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट मैटर को करे। अगर मैंने रियल सेंस में, अगर मैंने आउट ऑफ गाइडलाइन कोई चीज़ किया है तो उसको सामने लाया जाए, उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए, तो कोर्ट उसका सज़ा मुझे दे देगी। लेकिन अगर आप किसी एतबार से ये लोग अपने इस स्कैंडल को, अपने इस टीम को, अपने इस गुरु को जो पिछले एक दहाई से यहाँ चल रहा है, अगर इसको आप हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आप अनहद की टीम को ये कह रहा हूं कि आप इसको हाइड नहीं कर पाओगे। आप किसी भी एतबार से इसको हाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पास ऑन बोर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन ये जो पैसा है, ये गरीब आवाम का पैसा है और इस पैसे का आपको हिसाब देना है। आज मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, मैं एक्चुअल आज अपने ऑफिस गया था। देखिए, अगर मेरे ऑफिस से कोई सस्पेंशन, मिनिस्ट्री जब कहीं पर भी पेरेंट बॉडी और स्कीम के दरमियान कोई कंफ्यूजन होता था तो डिसाइडिंग बॉडी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस वक्त होता है, मिनिस्ट्री होती है। अगर मिनिस्ट्री की तरफ से मुझे कोई सस्पेंशन आया है, मुझे कोई टर्मिनेशन आया है, या हमारा जो ऑफिशियल बोर्ड जो पिछले 2-2.5 साल से है ही नहीं, अगर उस ऑफिशियल बोर्ड की एग्जिस्टेंस होती, फिर कोई ऑर्डर होता, तो दैट वाज एक्सेप्टेबल। लेकिन आप फैक बोर्ड बनाओगे, मुझे बिहाइंड द बार्स रखोगे, फिर फैक बोर्ड बनाओगे, फिर फैक बोर्ड की बुनियाद पे मुझे आप नोट्स भेजोगे जो किसी भी एतबार से काबिल कबूल नहीं है। और मैं आज कुपवाड़ा में
آپ کے مادھیم سے کپوارہ ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو اسپیشلی اینڈ پورے کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کو چھپانا چاہتے ہیں، لیکن اب ان کے لیے چھپنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں ایز اے ریگولر ڈائریکٹر 2019 سے کام کر رہا ہوں۔ JSS ایک سینٹر سپانسرڈ اسکیم ہے جو 308 ڈسٹرکٹس میں اکراس انڈیا کام کر رہی ہے، اور پورے جموں کشمیر میں صرف 2 ڈسٹرکٹس میں، ایک جموں میں ہے، دوسرا کپوارہ میں ہے۔ اس کا جو اینول گرانٹ جو ہوتا ہے وہ 50 لاکھ ہوتا ہے، اور ان 50 لاکھ میں نیئر اباؤٹ ہمیں 50 بیچز جو ٹریننگ بیچز ہوتے ہیں نیئر اباؤٹ 13 to 14 ٹریڈس میں کرنے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ود ایویڈنس کہوں گا کہ جو میرے 2 سال رہ چکے ہیں ان میں 1 سال میرا پروبیشن کا ہے، اور 1 سال میں ہمیں پرابلمز یہ ہوئی کہ بیکاز اب تو کووڈ ہم وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کر پائے، لیکن جو 2 سال میرے رہ چکے ہیں آپ ان میں دیکھو گے کہ میں نے 90 بیچز نہیں، میں نے 100+ بیچ سٹارٹ کیے، اور وہ 100+ کیسے کیے؟ میری کنورجنس کچھ لائک سدبھاونا پروگرامز بھی میرے ساتھ کولیبریشن میں چل رہے تھے، اس کے علاوہ MSME اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی کولیبریشن میں کچھ پروگرام چل رہے تھے، جن کی ایویڈنس آپ کو ان ایریاز میں ملے گی جہاں پہ گاڑیاں، جہاں پہ بجلی بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ کہوں گا کہ کہاں کہاں ہمارے یہ سینٹرز ہیں۔ جاڑا ایک علاقہ ہے، کڑھاما ایک علاقہ ہے، کہاں پہ ٹنگڈار میں، اس طرح سے کیرن کے وہ ہائر ریچز جہاں پہ گوڈوم پہ ہم نے سامان لے کے وہاں پہ ٹریننگ سینٹر سٹارٹ کیے، اس طرح سے مسل، اس طرح سے کلاروس کے آئے ہائر ریچز میں، لولاب، اور ہر ایک ایریا میں ہم نے جانے کی کوشش کی اور وہاں پہ ٹریننگ سینٹرز کھڑا کر دیے۔ اور میں آپ کو ود ایویڈنس کہوں گا کہ جو بھی پیسہ ہمارے پاس سرکار کی طرف سے آیا اور اس میں سے ایک سنگل پینی بھی اگر آپ کو کہیں لگ رہا ہے کہ میں نے اپنے گھر کے کسی بندے کو ایز اے امپلائی اپوائنٹ کیا یا میں نے اپنے پرسنل عیاشوں کے لیے استعمال کیا، اگر اس کی کوئی ایویڈنس ہے اس کو سامنے لایا جائے۔ اگر میں ایک نیشنل انتھوزیزم اینڈ نیشنل انٹیگریٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوں، یہ JSS اکراس انڈیا بیسٹ JSS کنسیڈر ہوا لاسٹ ایئر۔ کیوں؟ ہم نے وہ انیشیٹیو سٹارٹ کیے جو آج تک کشمیر نے اور پورے JSS کی جو فیملی ہیں کسی نے سٹارٹ نہیں کیے تھے۔ ہم نے ڈف اینڈ میوٹس کو ٹریننگ دے کے انہیں سے نیشنل فلیگز بنائے، اور ان کو آنریبل PM نے اپنی من کی بات میں سہرایا۔ اس کے علاوہ ہمیں چیف آف آرمی کا بھی ایوارڈ ملا، اور مقصد میرا یہ ہے کہ ہم اس پیسے کو اسی چیز کے لیے استعمال کریں جس کے لیے بنا ہے۔ اگر میں پیسہ جس چیز کے لیے بنا ہے اس سے ڈفرینٹ چیز میں استعمال کروں گا تو ایز اے مسلم، ایز اے میرا ایمان مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ تو میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی تنازع نہیں ہے۔ انہد جو ٹیم ہے، انہد جو NGO ایک ہے، ان کے ساتھ میرا ذاتی تنازع کوئی نہیں ہے۔ میں صرف جواب چاہتا ہوں۔ اگر میں حق سے اور اگر میں وتھ کنفرمیشن اینڈ ڈیڈیکیشن کے ساتھ 1.5 سال سے یہاں پہ DDO پاورز کے ساتھ کام کر رہا ہوں، آپ کو کیا آبجیکشن ہے وہ آبجیکشن سامنے لائے۔ آپ نے کسٹڈی میں رکھ کے بہت ساری ایلیگیشنز مجھ پہ چڑھائی، پولیس انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، پولیس ایک بیسٹ مین ہے ہمارے پاس جو بیسٹ چیزوں کو ہمارے سامنے لائے گا، کورٹ کے سامنے لائے گا۔ مجھے یقین ہے پولیس پہ کہ وہ بیسٹ پولیسنگ کے تھرو وہ ساری چیزیں سامنے لائے گا۔ اگر میں گلٹی ہوں تو میں ذمہ دار ہوں اور میں حقدار ہوں سزا کا، لیکن اگر یہ لوگ پیسہ سرکار کا پیسہ سرکار کے خلاف استعمال کریں، میں آپ کو ایویڈنس، میں کل سے 5 پریس کانفرنس میں یہی بات بول چکا ہوں کہ یہ لیڈی جو ہے یہ اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے اور اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز کر رہی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے کوئی اپنی ہاتھ سے بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ نیشنل چینلز پہ آ گیا ہے۔ آپ انڈین لیول پہ ایک بیسٹ سوشل ایکٹیویزم دکھا رہے ہیں، لیکن 12 نومبر کے ڈیٹ پہ ہی جو پیسہ جو ہوٹلز بک کیے ہیں، جو ٹریول ایکسپینڈیچرز ہوئے ہیں اس پروگرام پہ، وہ سارا اسی سکیم کے چیسٹ سے پیسہ نکلا ہے۔ آپ جنتر منتر پہ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور پورے نیشن کو دکھا رہے ہیں میں ایک انڈیپینڈنٹ سوشل ایکٹیویزم کر رہے ہیں، لیکن پورے نیشن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک غریب عوام کا پیسہ لوٹ کے آپ نے استعمال کیا۔ آپ نے اس سکیم کو چھپا کے کیوں رکھا تھا؟ جبکہ یہ پورے ڈسٹرکٹ کے لیے آئے تھی، آپ نے صرف ٹنگڈار میں اس کو 2 کمروں میں اور یہاں پہ 2 کمروں میں قید کیوں کر کے رکھا تھا؟ آپ 2008 سے لے کر 2021 تک جو آپ نے APRs بنائے ان میں لوگ کون آپ نے منسٹری کو سبمٹ کیے ہیں؟ میرے پاس سب کی کاپیز آئی ہے۔ HRD منسٹری کو اینڈ منسٹری آف اسکل ڈیولپمنٹ کو کون سے لوگ آپ نے پیش کیے ہیں؟ افسوس اور حماقت کی بات یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ کپوارہ جو ہمارا ہے یہ ایک پسماندہ ڈسٹرکٹ ہے اور یہاں کے بچے ڈیزرو کر رہے ہیں کہ یہ اس اسکیم میں کام کریں، پیسہ کمائے، لیکن انہوں نے اننت ناگ سے لے کر بارہمولہ سوپور تک اس کو محدود رکھا تھا۔ مجھے بتائیے مختیار شیخ، اس کی تعلیمی قابلیت 8ویں پاس ہے، کس کیپیسٹی میں وہ 4 بار چیئرمین بنا ہے، 6 بار آپ ڈائریکٹر بنا ہے، 3 بار PO بنا ہے، اور اپنے بھائی مشتاق شیخ کو اور اپنی بیوی کو اس نے امپلائی رکھا ہے پچھلے 10 سالوں سے۔
تو کس کیپیسٹی میں وہ پیسہ لے رہے ہیں, کس کیپیسٹی میں ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ چلا گیا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بھی یہاں پہ ضمن کہوں جو میں بھول گیا تھا, کہ انہوں نے کچھ اور بھی اکاؤنٹس کھولے تھے. ان کو لگ رہا تھا کہ وہ ان سے ہم چھپیں گے. ان کے پاس BADP کا ایک پروگرام آیا تھا جو سوشل ویلفیئر کا تھا. مختار شیخ نے وہ پورا ہڑپ کر لیا. ایویڈنسز میرے پاس موجود ہے جن سے اس نے بیکری اینڈ ڈفرینٹ چیزیں کھڑا کر دی. میں آج آپ کے مادھیم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, بھائی اگر میں حق پہ کھڑا ہوں اور اگر میں آپ کو سچائی بول رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں آپ اپنا کلیدی رول ادا کریں. پولیس سے لے کر ایڈمنسٹریشن سے لے کر, میں نے منسٹری سے کل بات کی, میں نے ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر راما کرشنا سورا سے کل ہی بات کی. انہوں نے بولا کہ ہم نے ان کو شوکاس نوٹس نکالی ہے اور یہ بہت جلد اس شوکاس نوٹس کے بعد ان کا ہم کمپلینٹ, باضابطہ کمپلینٹ جو ہے نیشنل لیول پہ نکالیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے اس پیسے کو, جو پیسہ سرکار نے ان دور افتادہ علاقوں کے لیے بھیجا تھا, وہ بچے جو تعلیم سے دور ہیں, وہ بچے جو سکول ڈراپ آؤٹس ہیں, ان کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے جو پیسہ بھیجا تھا, اس پیسے کو کیوں, کس طرح سے انہوں نے اپنی شادیوں میں, اپنے پولیٹیکل انویسٹمنٹس میں, اپنے یہ انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز میں کس طرح سے استعمال کیا. انہوں نے لاسٹ ٹائم ایک پروگرام سٹارٹ کیا, If we do not rise. پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں ایک بیداری اس طرح سے پیدا کی جائے کہ لوگ اینٹی BJP, اینٹی آرمی, اینٹی ایسے سلوگنز اور ایسے کنسرن سے چلیں. میرے پاس ایویڈنسز ہے. جب انہوں نے بولا کہ ہمیں پروگرامز ان بچوں کے ساتھ کرنے, جب میں نے ایک پروگرام دیکھا, میں نے ان کو بولا کہ آپ اپنے بچوں کو بولا کہ نہیں, کوئی بھی زوم کا میٹنگ آپ ان کی اٹینڈ نہیں کرو. اور مختار شاہ کے جتنے سارے ریلیٹیوز ہیں, ان کی بینک ٹرانزیکشنز میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے انہوں نے پیسہ جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں چلا گیا, کس ڈیٹ پہ چلا گیا. اور اینٹی نیشنل ایکٹیویٹی جو شبنم ہاشمی کے کہنے پہ ان لوگوں نے کشمیر میں سٹارٹ کی, میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ انہی ڈیٹس پہ انہی ہوٹلز کو, انہی گاڑی کے ایجنٹس کو وہ پیسہ ٹرانسفر ہوا یا کسی اور کو. یہ کہ اس نے بیوی کے نام پہ ایک ہی دن میں 2 لاکھ روپیہ ٹرانسفر کیے ہیں 1 سال کا, جبکہ وہ امپلائی تھی ہی نہیں. یہ جو گوسٹ امپلائز نے گھر میں رکھے تھے, اور مختار شیخ نے اپنی بیکری اینڈ ڈفرینٹ پرپز کے لیے وہ استعمال کیا. میں چاہتا ہوں ان کو قانون کے دائرے میں کھڑا کر دیا جائے, ان سے پوچھا جائے. اگر ایویڈنسز بھی میرے پاس موجود ہیں, اگر یہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں, ان کو ہم چھپا نہیں سکتے, ان کو ہائڈ نہیں کر سکتے. اور جو بھی لوگ ان کو یہاں پہ نیکسس کی حالت میں سپورٹ کر رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کے نام جو آنے والے ٹائم میں جو ہم نے NIA کو آلریڈی بھیجے ہیں, جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانے میں ہم آپ میڈیا اینڈ پولیس کلیدی رول ادا کریں. اور باقی میرا کوئی مطالبہ, میرا کوئی ذاتی لین دین ان کے ساتھ نہیں. گھر کی دہلیز سے نکلتے ہوئے انسان تب گونگا ہو جاتا ہے جب اسے انگلش زبان کا علم نہ ہو. یہ محسوس کرتے ہوئے خادم ظہور اور اس کے ساتھیوں نے انگلش بوسٹر نامی وہ کتاب ترتیب دی جس سے آپ کے شگوفے قلیل وقت میں انگلش زبان سیکھ سکتے ہیں. اس کتاب میں تجربہ کار جوانوں نے انگلش زبان کے وہ تمام اصول درج کیے جن کو پڑھ کر ہمارے بچوں کے اندر انگلش زبان کا فہم مضبوط ہوگا. ہر احساس کو سمجھنے کے لیے اب انگلش زبان ہی واحد حل ہے. اس لیے انگلش بوسٹر کتاب میں اردو کے علاوہ کشمیری ترجمہ بھی موجود ہے. اسکرین پر موجود نمبر سے رابطہ کر کے کتاب 199 روپے میں حاصل کی.